مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فیاض حسین آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. جیسے کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ جب کبھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک عنوان اور ایک عالم دین کے ہمراہ ہوتے ہیں. الحمدللہ بارہا آپ کی خدمت میں میرا معروضہ بھی رہا ہے کہ آپ تمام ناظرین جو بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان تمام کی خدمت میں دستبستہ میں معروضہ کرتا ہوں کہ آپ تمام یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان اور خادم اور وہ حضرات جو ایڈس کے ذریعے سے ہم سے جڑے ہیں، بالخصوص وہ علماء ذاکرین جو بارہا آپ کی خدمت میں اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، ان تمام کے لیے آپ دعا فرمائیں اور پروردگار اعلیٰ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سے ہماری اس خدمت کو قبول فرما، مزید توفیقات میں اضافہ فرما. اس وقت میرے ساتھ قبلہ موجود ہیں میر نادر علی رضوی صاحب، جو کلمات خسار کے سلسلے میں آپ تمام سے مخاطب کر رہے ہیں. یہ چھٹی نشست ہے، 6th پارٹ ہے. میں قبلہ سے معروضہ کرتا ہوں کہ اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں شہزادی کونین کی ولادت کے موقع پر تمام حضرات کی خدمت میں چینل کی جانب سے اور حقیر کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے اس پرمسرت موقع کے حقیقی حقدار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. محترم سامعین، آج کا سلسلہ کلام مولا کائنات کے کلمات خسار سے، جس کلمہ خسار کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ کل قربان تقی والحج جہاد کل ضعیف وکل شیء زکاۃ وزکاۃ البدن الصیام جہاد المرأۃ حسن التبعل. مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ہر متقی کے لیے وسیلہ تقرب ہے، اور حج ہر کمزور کے لیے جہاد ہے، اور ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا ہے. محترم سامعین، مولا کائنات کے اس ارشاد کے مطابق نماز کی اہمیت کو بھی بتلایا، اور حج کے لیے بھی بتلایا کہ حج کا کیا مقام ہے، اور زکوٰۃ کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ روزے رکھیں. اور جو آخری پہلو ہے، امام نے جس پہلو کا ذکر کیا ہے، وہ ہے عورتوں کے حوالے سے جہاد المرأۃ حسن التبعل. یعنی عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. عزیزان محترم، چونکہ یہ ماہ مبارک شہزادی کونین کی ولادت کا مہینہ ہے، تو لہٰذا شہزادی کونین کی زندگی سے ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. پروردگار عالم نے عورت کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا ہے، بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں اور بحیثیت زوجہ اس عورت کے کیا حقوق ہیں. انشاءاللہ ہم شہزادی کونین کی زندگی میں اسے تلاش کریں کہ کس طریقے سے شہزادی کونین نے زندگی گزارنے کے اور حق و حقوق کو ادا کرنے کے طریقے بتائے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ عورت
نصف انسانیت ہے، یعنی آدھی انسانیت عورتوں پر مشتمل ہے، آدھی انسانیت مرد حضرات پر مشتمل ہے۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا تھا قرآن مجید نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کہہ کر کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان دونوں پر صادق آتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ انسانیت کے لیے ایک حصے کی ترجمانی عورت کر رہی ہے، انسانیت کے لیے ایک حصے کی ترجمانی مرد کر رہے ہیں۔ عورت کو نظر انداز کر کے بنی نوع انسان کے لیے جو بھی پروگرام بنے گا وہ ناقص اور ادھورا رہ جائے گا۔ ہم ایسے کسی سماج اور معاشرے کا تصور، یعنی ایک ایسی سوسائٹی کا تصور نہیں کر سکتے جو تنہا مردوں پر مشتمل ہو یا تنہا عورتوں پر مشتمل ہو۔ ہمیں محتاج ہے، اگر سوسائٹی کو، معاشرے کو آگے بڑھانا ہے تو دونوں کی ضرورت ہے، مرد کا بھی ہونا ضروری ہے اور عورت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یکساں محتاج ہے، نہ عورت مرد سے مستغنی ہو سکتی ہے اور نہ ہی مرد عورت سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ لیکن اتنی واضح حقیقت کے باوجود عورت آج بھی متنازع موضوع بنا ہوا ہے، ایک تنازع اس میں پایا جا رہا ہے۔ اس کی واقعی مقام اور واقعی منزلت کا تعین ابھی تک نہ ہو سکا کہ جس کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو واقعی مقام و منزلت دینے کی کوشش میں کسی نے افراط سے کام لیا ہے تو کسی نے تفریط سے کام لیا ہے۔ بعض نے اتنا بلند کر دیا ہے عورت کے اس مقام کو کہ وہ انسانوں سے بالا تر کوئی عجیب سی مخلوق نظر آنے لگی، ٹھیک ہے، یہ ایک منزل ہے۔ اور کسی نے تفریط یعنی اتنا اسے نیچے گرا دیا ہے کہ انسانیت کا درجہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ نہیں، عورت کے مقام کو جو دیا جا رہا ہے، نہ اس میں افراط ہونی چاہیے نہ اس میں تفریط ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں مغربی ممالک نے آزادی نسواں کا جو نعرہ لگایا ہے، عورتوں کو میدان ترقی میں آنے اور مردوں کے قدم بقدم ملا کر چلنے کی دعوت دی، اور اس خام خیالی میں رہے کہ یہ اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ ایسے وہ اپنے خیالات میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے عورتوں کو واقعی مقام عطا کر دیا ہے، عورتوں کو ان کا حقیقی مقام سے ہم ہمکنار کر رہے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فریبی نعرے یعنی دھوکہ دینے والے نعروں سے صنف نسوانیت کو جتنا نقصان پہنچا ہے اس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، جو مغربی ممالک نے، ان کی پروپیگنڈے نے، ان کے غلط نعروں نے یہ اس مقام پر عورت کو پہنچا دیا ہے کہ وہ ان اصلی مقام تک وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کی ورگردانی کریں، مغربی ممالک میں عورتوں کے مقام کو دیکھیں تو یہ واضح، روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ عورت اس جال میں گرفتار ہو کر ہے کہ اپنا وقار کھو بیٹھی ہے کہ آپ دیکھیں آج وہ عورت اس حالت میں نظر آ رہی ہے کہ آج مغربی معاشرے کی جو عورتوں کی حالت ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی نظریات لوگوں نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں تو اسرائیلیت اتنی ہے، یہ انہوں نے عورت کو کیا مقام دیا؟ انہوں نے کہا کہ عورت کا کام صرف یہی ہے کہ وہ مرد کے کام آ سکے، اس کے علاوہ اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مردوں کی تسکین کے لیے عورت کا مقام کو رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ عیسائیوں کے اگر عقیدت کی بات کریں تو عیسائی نے بھی کوئی عورت کو خاص مقام عطا نہیں کیا ہے، وہ لوگ بھی اس حد تک عورت کے مقام کو گرا رہے ہیں۔ یہ فکر ملحق ہوتی ہوئی اسرائیلیت اور عیسائیت سے ہوتی ہوئی جب
عرب ممالک میں پہنچی ہے تو بالکل ایسے ہی نظریہ وہاں پر بھی پایا جا رہا تھا کہ عورت کو شرم و عار سمجھا جا رہا تھا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ اپنے لیے ذلت کا باعث اسے سمجھ رہے تھے۔ قرآن اس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ جہاں پر بیٹی پیدا ہونے پر جب لوگ آ کر مبارکباد دیا کرتے تھے، اس زمانے کی جو دایا ہوا کرتی تھی، جب آ کر اس کے باپ کو یہ خبر دیتے تھے کہ مبارک ہو آپ کو بیٹی ہوئی ہے، تو وہ اس کی شرمندگی سے اس کا سر جھک جایا کرتا تھا کہ یہ کیا ذلت پروردگار عالم نے مجھے دی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے یہ سوچتے تھے کہ یہ عورت ہے تو نہ اس کے اوپر کوئی جہاد ہوگا، یا نہ یہ جہاد کر سکتی ہے، نہ میدان میں لڑ سکتی ہے، اور نہ مان غنیمت کو لوٹ کر لا سکتی ہے، تو لہٰذا ایسی اولاد ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے، لہٰذا وہ اپنی زندہ بیٹیوں کو لے جا کر درگور کیا کرتے تھے۔ قرآن اس کی ترجمانی کر رہا ہے، یہ ان کی ایک ایسی فکر تھی کہ انہوں نے اس بیٹی کو، عرب کی بات کر رہا ہوں میں، عرب میں اس طریقے کی فکر آ چکی تھی۔ یہ عیسائیت اور یہودیت کی فکر کا نتیجہ تھا کہ عرب میں بھی یہی کیفیت ہو چکی تھی۔ لیکن جب ایسے ماحول میں اسلام کو جب پروان چڑھنا شروع ہوا، اسلام اپنی ترقی کی منزلوں پر گامزن ہونے لگا، تو آپ دیکھیں اسلام نے آ کر جو مقام عورت کو عطا کیا ہے وہ کسی دنیا کے مذہب نے نہ دیا ہے نہ وہ مقام دے سکتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ دیکھیں عورت کا مقام سب سے اہم شے، تربیت اولاد میں اگر کوئی اہم کردار نبھا سکتی ہے تو وہ عورت ہے۔ عورت ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درس گاہ ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ یہ عورت ہی ہے کہ جس کے پروردگار عالم نے اتنا بڑی ذمہ داری دی ہے کہ اگر معاشرے کو صحیح راہ پر لے جانا ہے تو عورتوں کا صحیح راہ پر ہونا ضروری ہے۔ جب تک عورت صحیح راہ پر نہیں ہوگی، مشہور معقولہ بھی ہے، کہاوت بھی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھو اگر مرد خراب ہو تو گھر برباد ہو جاتا ہے، لیکن عورت خراب ہو تو نسلیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری پروردگار عالم نے اس عورت کے کندھوں پر رکھی ہے کہ آج جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہمارے لیے صرف ایک جاگیر ہے، عورت ہمارے لیے عیش و آرام کا ذریعہ ہے، ان کی گردنوں کو موڑتے ہوئے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کوکھ سے جنم لیے ہو وہ بھی ایک عورت ہی ہے، تمہارے دنیا میں آنے کا سبب جو بنا ہے وہ بھی ایک عورت ہی بن رہی ہے۔ تو لہٰذا عورت کے مقام کو پہچانو اور اس کی اہمیت کو یہ سمجھو کہ یہ نہ فقط کہ تم اپنی زوجہ کو بیاہ کر لے کر آئے ہو، شادی کر کے لے کر آئے ہو، تو یہ تمہاری ذمہ داری یہیں تک نہیں ہے کہ تم اس سے اپنے تسکین جذبات کے لیے عورت کا استعمال کرو، نہیں، عورت کو مقام عطا کیا ہے پروردگار عالم نے۔ عورت کی اگر حیثیتوں کا ذکر کیا جائے کہ عورت کو کس مقام پر رکھا ہے، تو عورتوں کی کئی حیثیتیں ہیں جو پروردگار عالم نے اسے عطا کیا ہے۔ عورت کی اجتماعی زندگی کو دیکھا جائے، انفرادی زندگی کو دیکھا جائے تو ہر پہلو میں، ہر موقع پر عورت کا ایک اہم کردار نظر آ رہا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ جس شہزادی کونین کی ولادت کی پرمسرت موقع کے لیے ہم تیار ہیں، امام زمانہ کو ان کی جدہ کا ولادت کے موقع پر تہنیت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور شہزادی کونین خاص طور پر میں اپنے سننے والی خواتین حضرات سے توجہ چاہوں گا کہ اپنے کردار کو دیکھیں اور شہزادی کونین کے کردار کو دیکھیں، اس لیے کہ شہزادی کونین ایک بیٹی بھی ہیں، ایک زوجہ بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہیں۔ بیٹی ہونے کا فرائض کو کس طریقے سے شہزادی کونین نے نبھایا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہیں، یعنی کردار اس طریقے سے پیش کر رہی ہیں شہزادی کونین۔ یقیناً صاحب اولاد ہونا انسان کا فطری خواہش ہے، اسی کے لیے اولاد گلشن زندگی کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ جو زندگی ہماری باغ کی طرح ہے، اس باغ کا اہم پھول ہے اولاد کا ہونا، اور اس اولاد میں جو سب سے زیادہ مسرت اور پر موقع ہے وہ بیٹی کے ہونے پر ہے۔
اگر بیٹی ہو جائے تو تمنا کی جا رہی ہے، پیغمبر اکرم ہو یا ائمہ طاہرین ہیں، ان کی زندگیوں میں اگر دیکھا جائے تو دعائیں طلب کی جا رہی ہے۔ جناب ابراہیم کی دعا موجود ہے کہ پروردگار مجھے بیٹی عنایت کر۔ جناب ابراہیم کے پاس جناب اسماعیل جیسی اولاد موجود ہے، اس کے باوجود بھی جب 2 بیٹے ان کے موجود ہیں، پروردگار عالم سے دعا کی کہ پروردگار مجھے بیٹی عنایت کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو میرے لیے زینت کا سبب قرار دے اسے۔ بیٹی کی اہمیت کو اسلام نے بھی بتلایا ہے اور ائمہ طاہرین نے اپنی زندگی میں بھی بتلایا کہ عورت کی اہمیت کتنی زیادہ ضرورت ہے اس عورت کی۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اب وہ ایسی بیٹی ہونی چاہیے کہ جو اپنے باپ کے لیے ماں کا کردار نبھا رہی ہو۔ پیغمبر اکرم جب دنیا میں دنیاوی مشکلات سے، لوگوں کے رنج و مصائب سے 2 ہوتے تھے، شہزادی کونین کے پاس آتے تھے، ان کے زانوں پر سر رکھ کر کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے ایسے سکون مل رہا ہے کہ جیسے میں اپنی ماں کی آغوش میں لیٹا ہوں۔ کہ معذرت کے ساتھ ناظرین آپ غور فرمائیں کہ جو قبلہ کعبہ نے عرض کیا کہ کردار جو شہزادی کونین نے پیش کیا، ہر کسی کے پاس ایسا آئیڈیل، ایسے نمونہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ صرف ہماری یہ قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شہزادی کونین کا جو ہمارے سامنے کردار رکھا گیا۔ خود مولا کائنات سے پوچھا رسول اللہ نے تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ میں عبادتوں میں شہزادی کو مددگار پا رہا ہوں۔ یہ مشکل کشا، کائنات کا مشکل کشا کہہ رہا ہے کہ عبادتوں میں فاطمہ کو مددگار پا رہا ہوں۔ اور سرور کائنات کا آپ ارشاد سن رہے تھے، اسی ذیل میں ناظرین آپ غور فرمائیں کہ سب سے زیادہ تقابل کرنا غلط ہے۔ آپ معاشرے میں خرابی تب آتی ہے جب مقابلے پہ آئیں۔ آپ مل کر کام کرنا الگ ہے، مقابلہ کرنا الگ ہے۔ مقابلہ آپ کو کرنا ہے تو دشمن سے کرنا پڑے گا، رشتوں میں مقابلے نہیں ہوتے۔ یہاں پہ زندگیاں جو ہمارے پاس جو پریشانی کا باعث بن رہی ہیں کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں کہ زوجہ ہو یا شوہر ہو، یہ دونوں میں تقابل کیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، آپ ہمیں آزادی دیجیے، ہم بالکل ضرورت پر شریعت اجازت دے رہی ہے آپ کو کمانے کے لیے، مدد کرنا ہے آپ کو گھر کی حق میں، مگر آپ کی مرتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ گھر میں بھی اگر ہیں تو آپ حج کا ثواب ہے، کیا کہنے آپ کے جہاد کا ثواب ہے۔ کن منزلوں پہ کیسے کیسے ارشادات ملتے ہیں ہمارے پاس۔ صرف اسی بنا پر ہمارے پاس جو فتنہ فساد بڑھا ہے، طلاقیں جو بڑھ رہی ہیں، خلا بڑھ رہے ہیں، اس کا میں قبلہ کعبہ کو ادھر ہی اس طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ صرف مختصر سا میں خلاصہ پیش کر رہا تھا۔ بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے، لہذا پیغمبر اکرم جب اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آ کر کہا کہ مبارک ہو پروردگار عالم نے، جب شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، آ کر کہا کہ مبارک ہو پروردگار عالم نے آپ کو بیٹی عنایت کی ہے، تو جتنے اصحاب تھے ان سب کے سر جھک گئے، ان سب کے سر جھک گئے۔ وہ یہی، میں خیال سے یہی تصور کر رہے تھے کہ شاید پیغمبر کا بھی سر جھک جائے گا کہ پروردگار نے انہیں بیٹی عطا کی ہے۔ جیسے ہی لوگوں کے سر جھکے، پیغمبر ان سے مخاطب ہو کر کہنا ہے کہ کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ اور پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں بیٹی نہ ہو تو دعا کرو کہ تمہیں پروردگار عالم بیٹی عنایت کرے۔ اور اس ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے، خیر اولادکم البنات، تمہاری اولادوں میں سب سے بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اب میں نے ابھی عرض کیا کہ جناب اسحاق اور جناب اسماعیل جیسے بیٹے رکھتے ہوئے جناب ابراہیم نے دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے بیٹی عنایت کر دے۔ نبی جیسا بیٹا جناب اسماعیل نبی ہے، ایسا بیٹا رکھتے ہوئے بھی جناب ابراہیم نے تمنا ظاہر کی ہے کہ پروردگار مجھے بیٹا عنایت کر دے۔ یہ سچ ہے کہ عورت، پر پیغمبر نے آگے بھی خود ارشاد فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو کہ اولاد میں بہترین اولاد بیٹیاں ہیں، اور تم جس پر رنجیدہ ہو رہے ہو وہ اپنا رزق پروردگار کے پاس سے ساتھ لے کر آ رہی ہے، تمہیں رزق، اس کے رزق کی کوئی پریشانی نہیں ہونے چاہیے۔ عورت اس لحاظ سے بھی کہ پروردگار عالم نے اسے اتنا بلند مقام عطا کیا ہے، اور عورت کے لیے ہی کہا ہے کہ جب عورت اس بیٹی کی منزل سے گزر کر جب ماں کی منزل پر آتی ہے تو پروردگار عالم نے کہا کہ
تم الجنت تحت اقدام امہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے پروردگار عالم، اور ماں عورت ہی ہے۔ ایک عورت کے پروردگار عالم اتنا مقام عطا کر رہا ہے کہ اسے جنت اس کے قدموں کے نیچے قرار دے رہا ہے، اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے قرار دے رہا ہے۔ یہ ماں سے پہلے جو منزلت پروردگار عالم نے عورت کو دی ہے وہ بحیثیت زوجہ ہے۔ زوجہ کی حیثیت سے پروردگار عالم عورت کو نواز رہا ہے کہ انسانی فطرت، جیسا کہ میں نے پہلے کہا خلقناکم ازواجا، پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے، یعنی مرد اور عورت کی شکل میں انسان کو پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے، تو مقام بھی ان کا برابر ہی کا مقام ہے، مقام و منزلت بھی برابر ہی کی مقام و منزلت ہے۔ اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے کہ عورت کا مقام بلند ہے یا مرد کا مقام بلند ہے، نہ عورت کا مقام بلند ہے نہ مرد کا مقام بلند ہے، بلکہ قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں مکرم اور بلند مقام وہی ہے پروردگار کے نزدیک جو تم میں صاحبان تقوی ہو۔ جس کے پاس تقوی ہوگا اس کا مقام بلند ہوگا۔ اس میں قید نہیں لگائی گئی ہے کہ عورتوں میں جو ان کا مقام بلند ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، یا مردوں کے لیے کہا گیا نہیں، کہا مرد ہو یا عورت ہو، جو صاحبان تقوی ہے اس کا مقام بلند ہے، اس کا مقام بالا ہے۔ جب زوجہ کی حیثیت سے آ رہی ہے تو یہ ہماری مردوں کی بدبختی ہے کہ وہ جب کسی کو اپنی زوجہ بنا کر، کسی بیٹی کو اپنی زوجہ بنا کر اپنے گھر میں لا رہا ہے اور یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ اب میرے صرف اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ہے، یعنی میرے کام آنے والی ایک چیز ہے، عورت نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ جب تک اسے چیز سمجھا جائے گا اس کے مقام اور منزلت کو نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں، جس وقت یہ تصور کر لیا جائے گا کہ جس طریقے سے میرا مقام پروردگار کے پاس ہے، عورت کا بھی مقام اسی طریقے سے پروردگار کے پاس ہے۔ یہ بدبختی ہے انسانوں کی کہ جو عورت کو بیاہ کر شادی کر کے لائے اور بیوی کو ایک کنیز کی طرح رکھ رہے ہیں، تو یہ انسان کی بدبختی ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر، ظالم کے زمرے میں آ جائیں گے کہ جہاں پر عورت کو جو مقام پروردگار عالم نے دیا ہے وہ مقام عطا ہونا ضروری ہے۔ شوہر ہو اور علی کا چاہنے والا بھی ہے اور علی کی سیرت پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو یہ ظالمین میں شمار ہو رہا ہے۔ زوجہ ہے اور شہزادی کونین کی سیرت پر عمل نہیں کر رہی ہے تو وہ اپنے شوہر کے حق میں ظلم کر رہی ہے۔ لہذا دونوں کو برابری کا مقام، ہاں اتنا ضرور ہے کہ عورت کو شوہر کی مطیع بنایا ہے، عورت کو شوہر کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا لیے حکم دیا ہے، اور یہ حکم اطاعت بھی اس صورت میں کی جائے کہ حکم پروردگار ہے، حکم پروردگار ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، نہ یہ کہ ہم آپ کو جو ہے اپنی کنیزی میں دے رہے ہیں، آپ کے اپنی زندگی کو آپ کی کنیزی میں، یہ نہیں ہے۔ حکم پروردگار ہے اس لیے وہ اطاعت کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے خرید کر لائے ہیں یا آپ اسے جو ہے کنیز بنا کر لائے ہیں۔ جب لایا جا رہا ہے تو کتنے ناز و نخروں سے آپ لے کر آ رہے ہیں اور اپنی حیثیت کو اتنا بڑھا رہے ہیں۔ جس طریقے کا ماحول ہو رہا ہے، جس طریقے کا سماج ہمارے لیے ایک گمراہی کی طرف جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ہو جائیں 2 یا 3 بیٹیاں ہو جائے تو وہ باپ پریشان ہو رہا ہے کہ اتنی 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں ہیں تو اس کی زندگی اب کیسے آگے بڑھے گی، اس کی ازدواجی زندگی کے مراحل کو میں کیسے گزار پاؤں گا۔ اس لیے کہ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنی دشواریاں ہو رہی ہے شادیوں میں کہ آپ دیکھیں کہ ایک باپ کے لیے مصیبت بن رہی ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے نہیں ہے، یہ معاشرہ اور سوسائٹی نے مشکل بنا دیا ہے۔ اگر تعلیمات اسلام پر عمل کیا جاتا ہے، احکام پر عمل کیا جاتا تو کوئی بیٹی کسی باپ کے لیے مصیبت نہیں ہوتی، کوئی بیٹی کسی باپ کے لیے ایک بوجھ نہیں ہوتی۔ یہ بوجھ ہو رہی ہے مردوں کی جانب سے جو مطالبات ہو رہے ہیں کہ اتنا اگر ہمیں دیا جائے گا، جس طریقے سے ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ ہمیں گھوڑے جوڑے کی رقم اتنی چاہیے۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ بیٹے کی شادی کر رہے ہیں یا بیٹے کو ان کے حوالے بیچ رہے ہیں۔
आप गौर फरमाइए कि इस समय सबसे ज़्यादा जब मौला कायनात का इरशाद भी मौजूद है इमाम मासूमीन का कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए तलाश कर रहे हो एक लड़की को, सबसे ज़्यादा ये गौर करो कि मैं बच्चों की माँ चाहिए। जी जी, ये इंतखाब में फिर मौला कायनात ने जो अपने लिए इंतखाब करने के लिए इल्म इमामत से तो जी वाकिफ़ थे, तमाम चीज़ दुनिया नज़र में थी, मगर जनाब अखीर से कहा कि मैं ऐसे वफादार और शजा घराने में अर्ज करना चाहता हूँ। तो ये हमारी नस्लों के लिए दर्स है। जी जी, इंतखाब हम ऐसे करें। और दूसरी बात, माशरे में और एक चीज़ क्या हो रही किबला कि जो मालदार है, जो साहिब सरवत है, हैसियत रखते हैं, तो वो अपने ख़ानदान में देखें कि काबिल लड़की कौन है, वो अपने मुकाम के और बड़े आदमी से रिश्ता जोड़े। ये गुर्बत ख़त्म कहाँ हो, ये बताइए आप। सबसे बड़ी दौलत अखलाक है, सबसे बड़ी सरवत तालीमात अहले बैत हैं। अगर इससे आरास्ता कोई आपको मिल रही है तो इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं हो सकती। ये जिस तरीक़े की लानत हमारे दरमियान में राइज हो रही है कि जो है जहेज़ इतना लिया जाएगा, या इस तरीक़े की लानतें हो रही है कि घोड़े जोड़े की रकम इतनी होगी, फ़लाँ फंक्शन हॉल में शादी होगी, बारात आएगी। अब वो बाप बेचारा मजबूर हो रहा है। ये मजबूरी बाप को मजबूर करने वाले उसकी बेटी नहीं हो रही है, जो बेटी से ब्याह करने वाले हैं वो उस पर जुल्म कर रहे हैं। इस तरीक़े के माहौल में अब आप ये बताएं कि कहाँ पर ऐसी औलाद होगी कि जो तालीमात से अहले बैत से आरास्ता होगी। जब जिस तरीक़े से हम अपनी ज़ौजा को लेकर आ रहे हैं, जिस तरीक़े से हम उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव हम कर रहे हैं और हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हमारी बेटियां जब दूसरे के घर भी आई जाएं तो उनके साथ शरई कानून के लिहाज से अमल किया जाए, शरई शादी होगी। ये उस वक्त क्यों याद नहीं आता कि जब हम बेटे की शादी करते हैं। बेटे की शादी करते हैं तो शरीयत याद नहीं आती है, लेकिन जब बेटी की शादी करते हैं तो हमें सारी शरीयत के अहकाम आ जाते हैं। ये पूछा जाता है कि शहज़ादी कौनैन का महर कितना था, हम उतना ही महर रखेंगे। जब बेटे की शादी होती है तो महर याद नहीं आता। याद रखें, पैगम्बर अकरम की हदीस शरीफ है, खुश नसीब है वो औरत जिसका महर कम से कम हो, जिसका महर कम से कम हो, वो खुशनसीब है वो औरत। यानी ये जो मुतालबात हो रहे हैं कि इतना महर दिया जाए, ठीक है, महर हक है उसका कि वो जितना चाहे वो तलब कर सकती है, लेकिन इसके साथ साथ पैगम्बर अकरम की हदीस भी मौजूद है कि जब आप शरीयत के मुताबिक शादी नहीं करेंगे, शरीयत के साथ ज़िंदगी मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वहाँ पर ये इख्तिलाफ़ात का होना ज़रूरी है, जिसका नतीजा तलाक़ और खुला की सूरत में हमारे सामने आ रहा है। सबसे ज़्यादा तलाक़ें हो रही है, खुला हो रहे हैं। इस तरीक़े का माहौल बन चुका है कि हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है कि हम देखें कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। जब नई ज़िंदगी की इब्तिदा हो रही है, यानी शादी हो रही है, उन रसूमात में जो गैर शरई रस्में हैं, उन रसूमात में इतना पैसा सर्फ किया जा रहा है, इतना वक्त सर्फ किया जा रहा है। जिस तरीके के हमारा पास का माहौल है कि मांझे होते हैं, सांचक होती है, मेहंदी होती है, इसमें रात भर इसमें वक्त गुजारा जाता है। ऐसे शादी के माहौल में कि जहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होना चाहिए, आप देखें हमारे पास जो शादी का कार्ड छपता है उसमें ये लिखा जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ेरे सरपरस्ती हज़रत वली अस्र, ये लिखा जाता है। और उसके बाद शादी की वो बेहुदा रस्में अंजाम दी जाती है कि जो शरीयत में हराम करार दी गई है, मसलन गाना बजाना, इस तरीक़े की रस्में, दूल्हे को सोने की अंगूठी पहनाना, ये मर्द के लिए जबकि सोना हराम है, शरीयत ने साफ सीधा कह दिया, तो हमसे ये कहा जाता है कि नहीं कुछ देर के लिए पहना जा रहा है, उसके बाद उतार दें। तो मैं अक्सर यही जवाब देता हूँ कि भाई शराब एक घूंट पिए या पूरी बोतल आप पी जाएं, हराम हरामी है। थोड़ी देर के लिए पहने या ज़िंदगी भर के लिए पहने, आपके लिए वो हराम है। एक बात जहन में रखें कि जब शादी के लिए जा रहे हैं
تو ایسے کوئی کام انجام نہ دیے جائیں جو اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ جہاں ہم شادی کے کارڈ میں، شادی کے رقعے میں یہ لکھا ہے کہ زیر سرپرستی امام زمانہ، تو آپ یہ عملی طور پر اسے غلط ثابت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر حرام کام ہو رہے ہوں وہاں پر یقیناً امام زمانہ کی سرپرستی نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ یہ مان لیں کہ امام زمانہ کی سرپرستی ہے، یا یہ کر لیں کہ جو ہے ہم شریعت کے مطابق شادی کریں گے۔ اگر شریعت کے مطابق شادی بیاہ ہو رہی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ یہاں پر امام زمانہ کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ گانے بجانے کے ساتھ بارات کا جانا اور یہ تصور کرنا کہ نعوذ باللہ امام زمانہ ہمارے سرپرستی ہے، کیونکہ شادی کے رقعے میں تو آپ نے یہی لکھا کہ زیر سرپرستی امام زمانہ۔ کیا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جہاں پر گانا بجانا دھوم ہو رہی ہو اور وہاں پر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سرپرستی ہو؟ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، حرام، نجاست اور اہل بیت، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی واضح آیت ہے، آیت تطہیر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے دور رکھا ہے پروردگار عالم نے ان کو کہ جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ تو اسلامی شادیاں جس طریقے سے ہوتی ہے اگر اسی طریقے سے انجام دی جائیں تو پھر ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ اور جب یہ شادی آگے بڑھتی ہے تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بیس رکھا گیا ہے، شادی جو بیس ہے نئی زندگی کے لیے، یہ حرام پر رکھا گیا ہے۔ چاہے وہ پیسہ حلال ہی کیوں نہ ہو، آپ کا حلال کا پیسہ ہے، حلال کا پیسہ حرام میں صرف ہو رہا ہے۔ یہ گانے بجانے کے لیے جو پیسہ دیا جا رہا ہے، میراثیوں کو بلایا جا رہا ہے، کس طریقے سے نقارے وہ جو گھر میں باہر جو بجائے جاتی ہیں، منڈپ لگایا جاتا ہے، جس طریقے سے نوبت جسے کہا جاتا ہے، یہ ایک نئی اصطلاح کہ بھائی ایک طرف کا جو باجا ہے وہ جائز ہے۔ یہ کس شریعت میں ہے یہ مجھے پتہ نہیں کہ ایک طرف کا جو باجا بجا رہا جا رہا ہے وہ جائز ہے۔ یہ کسی طریقے سے ہماری زندگی میں اگر ہم اسلامی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی شادی اگر ہو رہی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں جو آ رہی ہے وہ شہزادی کونین کی کنیز آ رہی ہے۔ اگر اسلامی معاشرے کے حساب سے شادی بیاہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آج کل سب سے زیادہ پایا جا رہا ہے، اخلاقیات کی کمزوری، احکامات کی دوری۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ طلاق اور خلا کی کثرت ہو رہی ہے۔ ہر کچھ مہینے بعد یا کچھ دن بعد ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ بھئی اتنی جلدی کیوں ان کے درمیان میں طلاق ہو رہا ہے، ابھی تو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں زوج دو حصوں میں تم نے پیدا کیا ہے، ہم نے جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اور ایک دوسرے کے متعلق ہم نے ایک دوسرے کے متعلق محبت کو ڈالا ہے۔ تو وہ محبت کہاں گئی جو قرآن مجید نے کہا ہے؟ کھل کر واضح طور پر یہ اعلان کرا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ محبت کہاں گئی ہے؟ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے، ایک طرف نتیجہ طلاق اور خلا تک پہنچ گیا ہے۔ تو سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ بیچ میں کہیں خلل پڑا ہے، اور وہ بیچ ہے نئی زندگی کی ابتدا، یعنی شادی ایسے موقعوں پر کی گئی ہے، ایسے مراسم کے ساتھ کی جا رہی ہے جو شریعت کے مطابق حرام تھی، ناجائز تھی۔ جب اس صورت میں زندگی آگے بڑھے گی اور اگر انشاءاللہ ایسی حالت میں اولاد ہو جائیں تو آپ یہ تصور کریں کہ جس کی بنیاد ہی حرام پر رکھی گئی ہو وہ کی اولادیں محبت اہل بیت سے ہمکنار ہو، یہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ صرف اب یہ کہا جاتا ہے، مشہور کہاوت بھی ہے کہ صرف سور کا گوشت حرام نہیں ہے بلکہ حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ تو جب اس طریقے سے زندگی گزاری جا رہی ہے کہ جو اہل بیت کی زندگی کے خلاف ہے، ان کے نظریات کے خلاف ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اولاد کے لیے بھی ہمیں یہ تصور سوچنا پڑے گا کہ ایسی اولاد کیا اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے گی کہ جس کی بنیاد ہی حرام پر رکھی گئی ہو، جہاں پر نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہو، سارے رسموں میں اتنا وقت گزر جا رہا ہے کہ نماز فجر الحمدللہ قضا ہو رہی ہے، رسومات ادا ہونے میں کوئی دقت نہیں پیش آ رہی ہے، لیکن نماز فجر کے ادا کرنے میں ماں دلہا دلہن کے سارے براتیوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہے۔ وقت کیا ہے
ریزن کیا ہے کہ رات میں شادی میں تاخیر ہو گئی تھی، لہٰذا دولہا دلہن کی بھی نماز قضا ہو رہی ہے، سارے براتیوں کی بھی نمازیں قضا ہو رہی ہے۔ ایسی اگر شادی بیاہ ہو رہی ہے تو پھر اس کا نتیجہ ایسے ہی نکلے گا کہ جہاں پر شریعت سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ عورت کی جو ذمہ داری ہے، عورت کا جو مقام پروردگار عالم نے دیا ہے، 3 مرحلے میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ عورت کبھی سب سے پہلے بیٹی ہے، عورت اس کے بعد زوجہ ہے، عورت اس کے بعد ماں ہے۔ ان تینوں پہلوؤں کو شہزادی کونین نے باعتم زندگی گزار کر بتایا۔ بیٹی بنی ہے تو ایسی بیٹی بنی ہے کہ باپ نے یہ کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ زوجہ بنی ہے تو ایسی زوجہ بنی ہے کہ مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ تم نے فاطمہ کو کیسے پایا تو کہا کہ عبادت میں بہترین مددگار پا رہا ہوں۔ اور ماں بن رہی ہے تو جوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کی جنت فاطمہ کے قدموں میں ہے۔ ماں بن رہی ہے تو ایسی ماں بن رہی ہے کہ جس نے اسلام کو ایسے سینچا ہے اپنے خون سے کہ آج تک اسلام جو ہمارے درمیان میں ہے وہ فاطمہ کی تربیت ہی کا نتیجہ ہے۔ آج بھی اگر ہم ہماری ماں بہنیں اپنی اولاد کی اسی طریقے سے تربیت کریں تو یقیناً غلامان حسن و حسین ہمارے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہماری تربیت کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، میں خواتین سے، اپنی ماں بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو فاطمہ کی سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلانے کی کوشش کریں۔ یہ ان کی ولادت کا موقع ہے، آئندہ ولادت کے موقع پر جب ان کا ولادت کی تاریخ آئے گی تو ان کو کوئی چیز ہدیہ نہ دے۔ ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے یہاں کوئی ولادت کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہیں، تو ہمارے لیے شہزادی کونین کو نہ مال دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ ساری کائنات ان کے وجود، ان کی وجہ سے ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج شہزادی کونین کی اس ولادت کے موقع پر شہزادی سے وعدہ کریں کہ شہزادی آپ کی بتائی ہوئی زندگی پر ہم عمل کریں گے، سال آئندہ اپنے کردار کو شہزادی کو ہدیہ کریں۔ شہزادی جیسا آپ نے کہا تھا یہ پورا سال میں نے آپ کے بتائے ہوئے طرز پر زندگی کو گزارا ہے، یہ میری زندگی آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ کو یہ بھی غور فرمائیں کہ جو علماء بھی جاتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی نوشہ کلین شیو ہے اس کا ہم عقد پڑھ سکتے ہیں، یہ پابندی جب کر ہی نہیں رہا ہے تو اسلام کے دائرے میں رہ کیسا رہا ہے یہ شخص؟ آپ غور فرمائیں کہ جتنے لوگ تقریباً دیکھنے میں وہ کلین شیو ہو کے بیٹھتے ہیں عقد کے موقع پر، اور جو صیغے پڑھے جاتے ہیں نہ ان کو علم ہوتا ہے، نہ جو اندر جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتی ہیں، ان تک یہ صیغے کی یا صلوات کی یا خطبے کی آواز تک نہیں پہنچتی۔ جب اطلاع یہ پہنچتی ہے کہ دستخط کے لیے آ رہے ہیں تب تک اطلاع ہوتی ہے، جب جیسے ہی لڑکی کی دستخط ہو چکی ہے سیاہ نامے پہ وہاں سے رخصت ہو کے آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو صیغہ جاری کیا جا رہا ہے، خطبے ہو رہے ہیں، صلوات ہو رہے ہیں، یہ رکعت، یہ تمام چیزوں میں وہ شریک رہیں، کیونکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعا قبولیت کا وقت جو ایک وقت کے قبول ہونے کے اوقات جو ہے اس میں سے ایک وقت یہ ہے عقد کے بعد، جہاں عقد ہو رہا ہو وہاں پر اگر دعائیں مانگی جائے تو وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ ان اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے جی جو دعا ہونی چاہیے، علم میں رہیں، کے لیے دعا کریں، نیک صالح اولاد جو ہے کلین شیف ہو کے۔ کوئی عرض کیا کہ جو ہے حرام کاموں سے زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، میں نے انگوٹھی کی، سونے کی انگوٹھی کی مثال دی، آپ نے کلین شیف کی مثال دی۔ بات وہی ہے کہ جو میں عرض کر چکا کہ یہاں پر حرام کاموں سے اپنی زندگی کا آغاز نہ کریں۔ اور رہی دوسری بات کہ صیغے کیا پڑھے جا رہے ہیں وہاں پر سنائی نہیں دے رہا، مستحب ہے، نکاح باطل نہیں ہے، مستحب ہے کہ دلہن جو لڑکی ہے وہ بھی ان صیغوں کو سنے۔ تو لہٰذا ہم انتظام ایسا کر سکتے ہیں کہ مائک اسپیکر وغیرہ لگا کر جو ہے یہاں پر صیغے پڑھے جا رہے ہو اور وہاں پر دلہن سن رہی ہو، صرف دلہن کا سن لینا کافی ہے۔ جی جی ہاں، اس کے بعد جو ہے دعا ہونی چاہیے۔ اس قسم کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، لوگ مشغول ہوتے ہیں، تو عبادت کر رہے ہیں آپ، یہ مستحب ہو مگر عبادت ہے۔ اس وقت جو ہے لڑکی کی ماں ہو بہن ہو، لڑکے کی ماں ہو بہن ہو، یہ تمام اطراف و اکناف ہو کے خاموشی کے ساتھ ملاحظہ کریں، اس کے بعد دعا کریں، نوشہ کے تعلق سے بھی کریں، اس کی اچھی نسل کے لیے کریں اور ان کی اچھی زندگی گزرنے کے لیے، کیونکہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ تو آپ تمام لوگ متوجہ رہیں، کیونکہ یہ لوگ بالکل بے خبر رہتے ہیں
جب تک دستخط کا مرحلہ رہتا ہے، آپ غور فرمائیں، آپ جاتے ہیں، آپ غور کیجئے، جب تک یہ صیغے جاری ہوتے ہیں وہاں سے سلوات اور مصری بادام پھینکے جاتے ہیں، وہاں سے رخصت ہو کے آ جاتے ہیں، کچھ حوالے کیے جاتا ہے. یہ جب تک یہ لوگ مصروف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ جب تک ہم موجود ہوتے ہیں وہاں پر، جب تک جو ہے یہ قانون کی پابندی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ ہی کئی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ بھائی میوزک وغیرہ بج رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسے بند کرائیں یا ہم جا رہے ہیں. متعدد مرتبہ ہوا ہے کہ میرے اساتذہ کرام سے جو ہے محفل سے اٹھ کر بھی جو ہے واپس آ گئے ہیں، عقد نہیں کو انجام نہیں دیا ہے، پھر کسی دوسرے نے آ کر اسے انجام دیا، معذرت خواہی ہوئی. بہرحال ایسے موقع پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اب گانا بجانا بھی نہ بجائیں جب تک قبلہ موجود ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جو شریعت صرف قبلہ کے لیے نازل ہوئی ہے، حرام ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قبلہ وہ بچوں کی خوشی ہے. جی دیکھیے بیٹے کی خواہش تھی، اس وجہ سے جو ہے یہ رکھا گیا. یہ جہاں پر یہ تصور آ رہا ہے جس نے شریعت کو دیا ہے، کیا اس کی یہ خواہش نہیں تھی کہ میری بیٹی کی شادی دھوم سے ہو؟ وہاں بھی تو ایک لوتی ایک بیٹی تھی، اس پیغمبر نے اپنی بیٹی کو کس طریقے سے آراستہ کیا ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے ہونے چاہیے. اب اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ رخصت ہوتے ہیں، اور بارہا میں قبلہ کعبہ سے بھی معروضہ کروں گا کہ آپ دعا فرما دیں کہ تمام نسلوں میں ولایت علی ابن ابی طالب منتقل فرمائیں. دعا فرمائیے. تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا ہماری بہنوں میں، ہماری ماؤں میں اور ہماری بیٹیوں میں اطاعت جناب شہزادی کونین کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اہل بیت کے محبان مین میں قرار فرما. پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.